نبی کی عادت ہے وہ سلام میں پہل کرتے ہیں. نبی سلام میں پہل کرتے ہیں. سید الرسل فرماتے ہیں میں حیا محسوس نہیں کرتا کہ چھوٹے بچے پہ بھی سلام میں پہل کروں. سید الرسل کا یہ کردار تھا کہ آپ بچوں پہ سلام میں پہل کرتے ہیں. اور حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کائنات کی جتنی چیزیں میں نے خلق کی ہیں یہ پنجتن پاک کی محبت میں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوست ذرا فکر کر، جس ہستی کی محبت میں اللہ کائنات کو خلق کرے وہ سلام میں پہل کرے، اور جس ہستی کی محبت میں ہمیں تھوڑی سی دنیا کیا مل گئی، ہم کہیں ہم چودھری اور سردار بن گئے، دنیا ہمیں سلام کرے. ہم کو جاؤ اور نبی کو جاؤ. جو جس نبی کے محبت کے صدقے میں، پنجتن پاک کی محبت کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، اور ان کی محبت کے صدقے میں ہمیں تھوڑی سی دنیا مل گئی، ہم ملک صاحب بن بیٹھے، ہم چودھری صاحب بن بیٹھے، ہم سردار بن بیٹھے، ہم کیا کچھ بن بیٹھے. اب ہم کہتے ہیں لوگ آ کر میرے ڈیرے پہ مجھے سلام کریں. میرا رتبہ بلند ہے یا نبی کا؟ اللہ اکبر. اپنے کردار کی اصلاح کریں اخلاق رسول. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. اب رسول اللہ آ رہے ہیں، چھوٹا بچہ تھا، وہ رسول اللہ کو دیکھ کے صاحب والی گلی میں چھپ گیا. رسول اللہ اور صاحب ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر بچے چوک میں کھیل رہے، بچہ کوچے میں چھپا ہوا ہے. جیسے ہی رسول اللہ اصحاب کے ساتھ اس گلی کے کونے پہ پہنچے، بچہ دوڑ کر آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ. نبی کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا، اتنا باادب ہے کہ آج مجھ پہ سلام میں سبقت لے گیا. نبی کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا. روایت کہتی ہے رحمت للعالمین ٹھہر گئے، دونوں ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیے. رحمت خدا برس رہی ہے اس وجود مقدس پر. یہ اتنا باشرافت بچہ، یہ سلام کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اے علی والو، علی مولا فرماتے ہیں جو سلام کی 70 نیکیاں ہیں. کتنی؟ 70 نیکیاں. فرماتے ہیں 69 نیکیوں کا ثواب، 69 نیکیوں کا ثواب اس کو ملتا ہے جو سلام کرتا ہے، اور 1 نیکی کا ثواب اس کو ملتا ہے جو جواب دیتا ہے. اب سوال ہے، سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. جواب دینا کیا ہے؟ بھئی واجب کا ثواب کم ہے اور مستحب کا زیادہ. مستحب کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ جواب ملا مستحب کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کیونکہ سلام کرنے والا اپنی میں کو ختم کرتا ہے، اور اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے جو اپنی میں کو ختم کرے. اور جو جواب دیتا ہے وہ میں کو ختم نہیں کرتا. اگر جواب نہیں دے گا تو اللہ کا مجرم ٹھہرے گا. سلام کرنے کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 70. یہاں پر ایک اس اعتراض کا جواب بھی دے دوں. دنیا والے کہتے ہیں یہ زیارت امام حسین علیہ السلام اس کا 70 حج کا ثواب کیوں ہے؟ ایک صلوات بڑے محمد والے. دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا یہ کی زیارت کا ثواب 70 حج کا ثواب کیوں ہے؟ اب ہم آتے ہیں علماء اہل سنت کی کتابوں میں روایات موجود ہیں. جو عطر لگا کے 2 رکعت نماز پڑھے اسے 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے. جو مسواک کر کے نماز پڑھے اسے 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے.
کہا اسی طرح رسول سے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، جو یہ کام انجام دے اس کا ثواب 70 ہے۔ ابھی سلام کا بھی ذکر ہوا، سلام کا ثواب بھی 70 ہے۔ جو نبی تجھے مسواک پہ 2 رکعت کا ثواب 70 کا ثواب دے سکتا ہے، وہ اللہ تجھے زیارت حسین ابن علی پہ مستحب 70 حجوں کا ثواب نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہم صلی علی محمد۔ محمد۔ جو اللہ تجھے مسواک کرنے پہ 2 رکعت کا ثواب 70 دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ اتنا قادر نہیں ہے؟ یا پھر زیارت حسین ہضم نہیں ہوتی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو لہذا یہ سلام اتنا پر فضیلت عمل ہے۔ اب رسول اللہ نے دیکھا اس نے سلام کیا، رسول اللہ کے ہاتھ اس کے سر پہ ہے۔ یہ جو بچے ادھر کھڑے تھے جو کھیل رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی آ چکے ہیں۔ یہ بچے کھیل کو چھوڑ کر بھاگے نبی کی خدمت میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ہر ایک بچہ اپنے انداز سے سلام کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ بچوں کی آواز مدینہ شہر ہے، پرانا زمانہ ہے، 1400 سال پہلے کا ہے، اس شہر کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، بچوں کی آواز لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہے۔ بچوں کی آواز سے لوگ سمجھ گئے آج رحمت للعالمین ہمارے محلے میں آ گئے ہیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا، روایت کہتی ہے مرد و زن اس کوچے میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ بھی موجود ہیں، اصحاب بھی موجود ہیں، علاقے کی مرد و زن بھی موجود ہیں، وہ تمام بچے موجود ہیں۔ اب سید الرسل نے دیکھا پورا علاقہ، پورا محلہ، پورا کوچہ میرے کلمہ گو سے بھر چکا ہے۔ سید الرسل اپنی لسان وحی سے فرماتے ہیں اے بچے مجھے یہ بتا تیری نگاہ میں خدا کا رتبہ بلند ہے یا میں مصطفیٰ کا؟ سبحان اللہ۔ بچہ کم سن ہے، سوال کتنا بڑا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، پہلے ذات خدا ہے پھر ذات مصطفیٰ ہے۔ سید الرسل کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا، اس کا اخلاق اتنا بلند کہ سلام میں پہل کر رہا ہے، اس کا ایمان اتنا بلند پہلے توحید کا اقرار کر رہا ہے۔ اب جاننا چاہتے ہیں معرفت نبوت کتنی ہے۔ فرماتے ہیں بچے مجھے یہ بتا تیری نگاہ میں میرا رتبہ بلند ہے یا تیرے والدین کا؟ اللہ، عام طور پہ آپ چھوٹے بچوں سے پوچھیں جن کی والدین نے تربیت نہیں کی، وہ پوچھیں نا بیٹا آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا مولا علی سے؟ اگر اس کی تربیت نہیں کی وہ کیا کہے گا؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بچوں کی تربیت کریں، انہیں بتائیں اللہ کا رتبہ بلند ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، علی حیدر کرار اللہ کے ولی ہیں اور نبی کے بلا فصل وسیع ہیں۔ یہ اپنی نسلوں کو یہ ایمان سکھائیں، یہ بتائیں، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ صرف ان کے اچھے اسکولوں کی فکر نہ کریں، صرف ان کے ٹیوشنوں کی فکر نہ کریں۔ آج ہمیں اپنی نسلوں اور اپنی اولاد کی دنیا سے اتنی محبت ہے، اگر بچہ اسکول 4 دن نہ جائے تو بیوی سے بھی جھگڑا ہوتا ہے اور بچوں کو بھی مارا جاتا ہے، اور باپ یہ کہتا ہے میرے پاس کوئی حرام کی کمائی نہیں ہے۔ میرا دوست تو اپنی اولاد کی دنیا سے اتنا پیار کرتا ہے، اس مذہب اور دین سے پیار نہیں ہے جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا میں اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ یہ دین اتنا قیمتی ہے، فکر کر اپنی اولاد کی ہدایت اور نجات۔ لہذا رسول اللہ نے یہ جب سوال کیا تیرے والدین بلند رتبہ رکھتے ہیں یا میں، کیا کہتے ہیں؟ بے ابی انت و امی،
یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ذات مصطفیٰ افضل ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اب سید رسول کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، یہ اخلاق بھی رکھتا ہے، یہ ایمان کی دولت بھی رکھتا ہے، یہ والدین کی تعظیم کرنے والا بھی ہے۔ جب نبی نے دیکھا اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، ایمان اور عمل صالح، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، عمل صالح بجا لانے والے ہیں۔ ایمان والے یعنی دل میں نور ولایت علی رکھنے والے ہیں، وجود میں کردار علی رکھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا ان سے دو چیزوں کا وعدہ ہے، لہم مغفرۃ، میں اللہ ان کو معاف کر دوں گا، واجر عظیم، اپنی عطا سے اجر عظیم عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب اس آیت کا مصداق کون بچہ کون بنا؟ یہی بچہ بنا۔ نبی نے بتایا کہ اس کا ایمان بھی صحیح ہے اور اس کا اخلاق اور کردار بھی، اور قرآن کہہ رہا ہے کامیاب مومن وہی ہے جس کے دامن میں ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ جب نبی نے دیکھا دونوں چیزیں موجود ہیں، سید الرسل نے جب ایک میدان میں ضرورت محسوس کی تھی تو علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا تھا۔ روایت کہتی ہے آج نبی اس گلی کوچے میں کھڑے ہو کر لوگوں اور اصحاب سے کہتے ہیں ایھا الناس کونوا مثل ھذا الصبی، اے لوگوں اس بچے کی مانند بن جاؤ۔ نبی نے بتا دیا معیار عمر نہیں ہے، معیار ایمان اور کردار ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ معیار ایمان اور کردار ہے، معیار عمر نہیں ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بار دیگر باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لہذا نبی نے ایمان اور عمل کی وجہ سے اس کے طرف اشارہ کر کے کہا اس کی مثل بن جاؤ۔ اتنا تو پاک کردار تھا، آخر یہ بچہ تھا کون؟ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے اس پاک کردار بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ جب کردار اتنا پاک تھا اللہ نے منتخب کیا ہے کربلا میں زہرا کے لاز کی نصرت کے